لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء ينظر إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ اس کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور وہ ان کو دیکھنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھتیجے، یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حج کے آداب کا ضرور خیال رکھیں۔ حج کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ بسا اوقات اجتماع کی کثرت کی وجہ سے ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ مرد و عورت نامحرم وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت بھی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے، یہ خیمے کے اندر ایسی نوبت آ سکتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حج کے آداب کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ حدیث شریف کی روح سے جب کوئی نامحرم مرد اور عورت اکٹھے ایک کمرے میں ہو، خلوت میں ہو، تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو بالخصوص اس موقع پر آپ نے یہ منع فرمایا۔ اور نامحرم پر نگاہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ حج کے موقع پر بڑے ہی اہتمام سے ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو ہر وقت چاہیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے دماغ کو پراگندہ ہونے سے بچائے، لیکن بالخصوص حج کے موقع پر کہ جب اطراف عالم سے، مختلف ملکوں سے قسم قسم کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں نگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ نے اپنے بھتیجے کو، جن کی نگاہ ایک عورت پر پڑ رہی تھی، دوسری روایت میں تفصیل آئی ہے کہ وہ ایک عورت تھی جو سوال پوچھنے کے لیے آئی تھی اور قبیلہ خثعم کی تھی، وہ آپ سے سوال پوچھ رہی تھی اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے کو پھیر دیا پیچھے کی طرف اور اس خاتون کو جواب دیا تاکہ ان کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس عرفے کے دن میں اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ ایسے ہی اس حج کے سفر میں خواتین اس کا ضرور خیال کریں کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ حدیث شریف کی روح سے جو عورت اللہ پر، جو آخرت پر ایمان رکھتی ہے، وہ شرعی سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ وہ ایمان کے کمال کی یہ علامت ہے کہ خواتین اپنے محارم کے ساتھ سفر کریں۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ سعودی حکومت نے محرم کے ساتھ جانے کی شرط کو ختم کر دیا۔ پہلے ان کے یہاں قانون میں یہ تھا کہ عمرے یا حج کے سفر پر عورت جائے گی تو محرم کے ساتھ جائے گی، تو ان کے اس قانون کو ختم کرنے سے شریعت کا قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ شریعت کو منسوخ کرنے یا اس میں تبدیلی کا کسی انسان کو کوئی حق نہیں، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا وہ کسی بھی علاقے کا ہو۔ تو انہوں نے اپنے قانون کے اعتبار سے کیا، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ کو خود جواب دہ ہیں۔ شریعت کا حکم آج بھی یہی ہے اور 1444 سال پہلے بھی یہی تھا کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے۔ البتہ بعض حضرات فقہا جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورتوں کی ایسی جماعت میں ہے کہ وہ ساری عورتیں امن سے رہنے والی ہوں اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، تو ان امینات عورتوں کی جماعت میں عورت جا سکتی ہے، لیکن یہ صرف فقہ شافعی کا مسئلہ ہے۔ باقی فقہ کے حضرات نے احادیث کے عموم پر عمل کرتے ہوئے یہی قول اختیار کیا ہے کہ اگر نامحرم کوئی ساتھ جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گنہگار ہوگی، اور بغیر محرم کے اگر وہ جا رہی تو بھی گنہگار ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر ایک عورت کے پاس حج کرنے کی رقم موجود ہو، پیسہ موجود ہے، خود حج کر سکتی ہے، لیکن کوئی محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا اور اس کے پاس اس محرم کو جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس پر حج کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، یہ انتظار کرے۔ اگر اس کو موقع ملتا ہے اور کوئی محرم ساتھ ہو جاتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، زندگی میں کبھی بھی، تو پھر وہ حج کا سفر کر لے، ورنہ وہ حج نہ کرے، اگرچہ وہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے،
اور اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم موجود نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ ادائیگی کو مؤخر کر رہی ہے تو اس سے مواخذہ نہیں۔ تو بہرحال حاجیوں کو چاہیے کہ وہ حج کے سفر میں آداب کی بہت زیادہ رعایت رکھیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب۔